ریاست کی ناموس و عزت کو پامال کر کے اور بیرونی شیطانی طاقتوں کا نہ چاہتے ہوئے ہتھکنڈا بن کے پاکستان کو نقصان پہنچا کر اگر ہمیں سمجھے کہ ہم نے ناموس رسالت کا کام کر لیا تو یہ دھوکہ ہے، ہم نے ختم نبوت کا کام کر لیا تو یہ دھوکہ ہے۔ میں بڑا بڑا آپ کے سامنے پر کہہ رہا ہوں اور نوجوانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں اور اپنے معاملات کو کنٹرول کریں قادیانیت کے فکرے کے مقابلے میں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت کے تحفظ کے حوالے سے، چاہے وہ خاکوں کی تحریک ہو، افواج پاکستان کو گالی دے کر، پاکستان کے جھنڈے کو گالی دے کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب اس نے خاکوں کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا، تو میں کہتا ہوں وہ دھوکے میں ہے، اور ایسی کسی تحریک کو الحمدللہ نہ پاکستانی قبول کرتے ہیں نہ مسلمان اس تحریک کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ان تمام حقوق کا تحفظ کے جو لوازمات ہیں، جو اہداف ہیں، ان میں ایک بہت بڑا ہدف جو ہے پاکستان کی سلامتی۔ لہٰذا کل کا جو دن گزرا، میں اس پر تمام شہداء کو ممبر کی آبرو کے تحت دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین ان کے درجات اور مدارج کو بلند فرمائے، اور ہمیں پاکستان سے، ہمیں پیار ہے پاکستان سے۔ یقیناً یہ ممبر کی بھی آواز ہے، یہ مشائخ کے آستانوں کی بھی آواز ہے، یہ صفوں کی بھی آواز ہے، یہ ہر تحریک کی آواز ہے، یہ ہر تنظیم کی آواز ہے، یہ سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ہماری بقا کا ایشو ہے۔ تو 1965 کے شہداء کے لیے جو خراج تحسین پیش کیا گیا، الحمدللہ آج کے اس جمعے کی اس بنیادی فکر کو ہم نظر کرتے ہیں۔ میں مسند امام احمد کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں سیالکوٹ کے ایک باقاعدہ طور پر پوسٹ پر گیا، جب مجھے ایک دوست لے کر گئے تو وہ بالکل آخری پوسٹ تھی کہ جس میں سامنے دوسرے لوگ نظر آ رہے تھے، تو وہ بندہ مجھے پہچان گیا جو وہاں پر جس جوان کی ڈیوٹی تھی، اور اس نے مجھے باقاعدہ اپنا موبائل نکال کے بتایا کہ شاہ صاحب میں آپ کی یہ ویڈیو سنتا ہوں تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ وہ بالکل پاکستان کی آخری سرحد ہے، نارووال کے بالکل کنارے کی، لیکن وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، تو وہاں پر یعنی جو شکرگڑھ کی طرف جو حملے ہوتے ہیں اس طرح کی صورتحال وہاں پر نہیں ہے، لیکن میں نے اس سے درخواست کی ہے کہ میں دعا تم سے لینے آیا ہوں، لہٰذا اگر تم میرا لباس یا میرا حلیہ دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں، تو اتنے دور سے چل کر میں اس سرحد کے پاس آیا ہوں۔ تو جوان کو میں نے کہا کہ جس گن سے تم اس ملک کی حفاظت کر رہے ہو، ایک ہاتھ اس پر رکھو اور ایک ہاتھ اللہ کے حضور دعا رکھاؤ، میرے لیے بھی دعا کرو، اور میں جن کا سوال لے کر آیا ہوں ان کے لیے بھی دعا کرو۔ تو یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ہماری بقا کا ایشو ہے، جس سے نظریے پر پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ یہ سیکولر ملک نہیں ہے، یہ اسلامی ملک ہے۔ تو جب اسلامی ملک ہے تو ہم اپنی آخری بقا تک اپنے مشورے کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے اس کی بقا کی بات کریں، جو اس میں خلف شاری پیدا کرے، اس کے نظام اور استحکام، کیونکہ ملک اسلامی ملک ہے، تو اسلامی اقدار کے خلاف اگر کوئی قانون لایا جائے یا وہ ایسے اقتصادی مشیر لائے جائیں کہ جو اسلام کے دشمن ہے، رسول اللہ کے دشمن ہے، ہم اس کو مسترد کریں گے اور اپنی پرامن آواز کو اٹھائیں گے، اور جو اس جد و جہد کے اندر شامل ہوگا اللہ رب العالمین کا عتاب اس کے سر پر آئے گا، اس لیے کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا دشمن ہوتا ہے، آپ کی ناموس کا دشمن ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی ریاستیں ہوتی ہیں وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے جو حکومت تھی جو قادیانی کو اپنا بھائی کہتی، آج وہ دھوبی کے کتے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے ہیں۔ ہم اس بات کو اللہ کے ڈر سے کہنا چاہ رہے ہیں، خوف خدا سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ناموس رسالت اور ختم نبوت اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ اس کے ساتھ جس نے گویا کہ دہشت گردی یا اس کے خلاف نظریہ کیا، وہ کراچی کا ڈان بھی ہو تو خدا نے اس کو بھی ذلیل کیا، اور وہ اکثریت سے آنے والی حکومت ہو تو خدا نے اس کو بھی ذلیل کیا۔ لہٰذا ہم وزیر اعظم صاحب کو یہ سے کہتے ہیں، اس بات سے آگے چل کر میں وقت رہا تو میں عرض کروں گا کہ گزشتہ جمعے ہم نے آپ کی کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا۔ کچھ جذباتی ملا ہم سے کہنے لگے کہ آپ سیاسی ہو گئے، میں نے کہا سیاسی نہیں، یہ بقا کا ایشو تھا۔ اتنی بڑی خدمت اگر داڑھی منڈا بھی کرے گا تو ہم اپنی پگڑی اس کے قدموں کے اندر رکھیں گے۔ اس کے لیے داڑھی اور پگڑی کی بات نہیں ہے، اس میں رسول اللہ کی عزت کی بات ہے، اور یہ کوئی سیاسی ہم کوئی ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے نہیں بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا طوفان یقیناً ریاست پاکستان کی جد و جہد، اور اس میں علماء کہنے لگے جی ہمارا نام نہیں لیا، تو میں نے کہا آپ تو وہاں کھڑے تھے، آپ کا کیا نام لیتے ہو؟ کہہ دیا نا علماء اور مشائخ، عجیب سی بدماشی ہے یہ۔ تو میں نے کہا بدماشی سیدوں سے نہیں کرو، سید میدان میں کھڑے ہونے والے، آپ کو تو جس وقت آپ کی حجامت اور ختنہ نہیں ہوئی تھی اس وقت سے ہم ختم نبوت کو بیان کرنا، شاید اپنی ماں کے پیٹ میں بھی آپ نہیں آئے ہوں گے، تو لہٰذا بات توازن کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہم پھر ریاست پاکستان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس ایشو پر ہم وزیر خارجہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
اور ساتھ ہی میں یہ کرتے کہ وہ مبارکباد آپ سے کوئی داد و تحسین نہیں تھی، ہمارا ذاتی مقصد نہیں تھا، سیاسی ایجنڈا نہیں تھا، لیکن اب جو یہ صورتحال بن رہی ہے کہ قادیانی کو اقتصادی کونسل کا مشیر بنایا جا رہا ہے، تو آپ کے محب اور اس ملک کے شہری ہونے کے حوالے سے ہم احتجاج کے بعد اٹھائیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ کی اتنی پیاری فکر ہے کہ کل بھی آپ نے آپ کی جو تقریب باقاعدہ طور پر نشر ہوئی ہے 65 کے حوالے سے، تو آپ نے پاکستان کا تعارف اسلامیہ کے طور پر کیا اور بڑے جرأت کے ساتھ کہا کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ واقعتاً ایسے وزیر اعظم آنے والوں میں ہم نے اپنی زندگی میں ایسے کم لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا نام اتنی جرأت کے ساتھ لیا ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غلط مشیر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کا کہنا مت مانیے آپ، اور رسول اللہ کے دشمنوں کو اپنے دامن میں چھپا کر پاکستان میں امن کبھی نہیں آ سکتا، آپ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ہم آپ کے لیے سوء ظنی بھی نہیں رکھتے، لیکن آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دشمن ہیں ان کو لوگ لے کر اقتصادی معاملات میں امن نہیں آ سکتا، پاکستان کے اندر امن نہیں آ سکتا۔ آپ جو چاہتے ہیں پاکستان کے لیے کہ ریاست مدینہ بنے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کا حلیہ کیا ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں، لیکن آپ کی نیت، آپ کی باتوں سے ہمیں اخلاص نظر آتا ہے، ٹھیک درستگی نظر آتی ہے۔ ہم خوف خدا سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، سیاسی ریٹنگ میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ سے ہمیں کوئی سیاسی یا دنیاوی طمع نہیں ہے، لیکن ایک ریاست ہونے کی حیثیت سے آپ نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا ہے، تو ہم آپ سے پھر اس بات کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ یہ بات کر دی ہے تو آپ اس پر پھر نظر ثانی کریں، اور نظر ثانی کر کے یہ دیکھ لیں کہ پہلی کی پرانی ریاستیں بھی اگر ختم ہوئی ہے، یاد ان کا نام لینے والا نہیں ہے، اور ان کے چھپے ہوئے عیب بھی کھول کے خدا نے ظاہر کی ہے، تو اس میں سب سے بڑی غلطی ان کی تھی کہ رسول اللہ کے دشمنوں کو انہوں نے عزت دی تھی۔ لہٰذا ہم وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ بات کہیں گے کہ آپ اس قادیانی سے کہ جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، جن کو اقلیت کہا جائے، کیا اقلیت کہا جائے، وہ خود کو اقلیت قبول کرنے کے لیے قائل نہیں۔ ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان نے مرزائیوں کو، قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے فتنے کے لیے نہیں کر رہا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ سیاسی ریٹنگ نہیں ہے۔ آج 7 سپٹمبر 1974 کی یاد ہے، آج کا دن مسلمانوں کے لیے عید سے بڑی قدر کا دن ہے، کہ آج کا وہ دن ہے کہ جس میں آئین پاکستان کے اندر آج 7 سپٹمبر یاد رکھیں، جیسے رمضان آپ کو یاد ہے، جیسے لیلۃ القدر یاد ہے، جیسے یوم عرفہ آپ کو یاد ہے، اس طرح 7 سپٹمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ 7 سپٹمبر 1974 آج کا وہ عظیم دن ہے کہ جس میں علماء کی جدوجہد اور سیاسی حضرات کی جدوجہد تحت، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، یعنی اس کو بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی جماعت کی ہم تائید نہیں کر رہے، جس نے پاکستان اور مطلب اور استحکام پاکستان اور مقاصد پاکستان کے ساتھ وفاداری کی ہے، ہم اس کو سلام پیش کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز سے ایک طرف ہو کر بندہ چاہے متقی ہو یا متقی نہ ہو، داڑھی ہو یا نہ ہو، عالم ہو یا نہ ہو، پرہیزگار ہو یا نہ ہو، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ امت ایسی ہے کہ یہ اللہ کی توحید اور نبی کی ناموس کی رسالت پر ایک ہو، اس کے تحفظ پر ایک ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام فرق کو میں ایک طرف رکھ کر کہ وہ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، اس کی داڑھی ہے کہ نہیں، اس کے وہ عمل میں کتنا آگے کتنا پیچھے، یہ اپنی طرف ہے، لیکن رسول اللہ کی عزت کے مسئلے پر ایک ہو جانا یہ تمام تر کام کیے جانے والی ضرورتوں میں سب سے پہلی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا 1974 7 سپٹمبر 1974 کو یہ تحریک جو قرارداد قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ دیگر مکاتب فکر کے علماء بھی شامل تھے، جنہوں نے گویا کہ قرارداد دی، اور بختیار صاحب نے بڑے جوان مردی کے ساتھ انہوں نے مرزا ناصر ملعون کے سامنے مسلمانوں کے دلائل پیش کیے اور اس کو لاجواب کیا، اور بھٹو صاحب کی بھی رضامندی اس میں شامل ہے کہ 1974 کے آئین میں پھر یہ باقاعدہ طور پر دستور شامل کر دیا گیا کہ مسلمان وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے، اور مسلمانوں کے لبادوں میں چھپے ہوئے یہ ایجنٹ جن کا پودا انگریزوں نے لگایا تھا، قادیانی، مرزائی، ان کو ایکسپوز کیا گیا اور یہ شامل کر دیا گیا کہ یہ اقلیت ہے، غیر مسلم ہے، اور آگے چل کر جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر باقاعدہ طور پر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اور اس میں ایک بات کا اضافہ کر دیا گیا کہ جب یہ غیر مسلم ہے، اقلیت ہے، تو پھر یہ مسلمانوں کے شاعر جس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے، قرآن کے نام سے، مسجد کے نام سے، اذان کے نام سے، کبھی کوئی خوشی محسوس ہو تو الحمدللہ کہہ کر، ماشاءاللہ کہہ کر
ہر وہ چیز جو مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے، مسلمانوں کی شناخت ہے، وہ کسی بھی صورت کے اندر قادیانی استعمال کرے گا تو وہ غیر قانونی عمل ہوگا۔ یہ تمام باتیں ہم کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ آئینی بات کر رہے ہیں، پاکستان یہ قانونی بات کر رہے ہیں، مسجد کے اندر کر رہے ہیں، مار دھاڑ کے لیے نہیں، دہشت گردی کے لیے نہیں، آئینی بات کر رہے ہیں۔ اتنی وضاحت، ایک تو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام کے اوپر حملہ انہوں نے کیا، قانون شرافت کے ساتھ بن گیا، اور بننے کے بعد جب آئین میں ڈکلیئر بھی ہو گیا تو ہم اگر اس کو ظاہر بھی کریں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ انتہا پسند ہے۔ میں نے کہا ہم انتہا پسند ہے جب یہ قانون بن چکا ہے کہ قادیانی اقلیت غیر مسلم ہے اور وہ مسلم نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، جیسے سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، یہ مسلمان نہیں ہے، اقلیت ہے پاکستان کے اندر، مائنورٹی کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ویسے قادیانی چاہے وہ اپنے آپ کو احمدی کہیں، لاہوری کہیں، قادیانی کہیں، احمدی کہیں، یہ ان کی طرح اقلیت ہے۔ یہ مسلمانوں کی کوئی بھی آئیڈینٹی، شناخت کو استعمال کریں گے تو یہ قانونی جرم ہوگا۔ لہٰذا ہم وزیر اعظم پاکستان سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہم نے واضح کی ہے آج کی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے، 6 سپٹمبر کی بھی بات ہم نے کی، 7 سپٹمبر کی بات کی، ایسے نہیں کہ کہیں کا روڑا کہیں پر لا کر مارا۔ آج دن ہے وہ یاد رکھنے کا جس 7 سپٹمبر کے آج کے دن آئین پاکستان کے اندر یہ شق شامل کی گئی، ختم نبوت کی یہ شق شامل کی گئی۔ تو اس لیے عوام کو، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو بتانے کے لیے آج کا دن سیلیبریٹ کرنا، جس طرح 1965 کو سیلیبریٹ کیا گیا، 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا گیا، اسی طرح جیسے عرفات کا دن ہے، جیسے رمضان کا دن ہے، جیسے عید کا دن ہے، جیسے لیلۃ القدر ہے، اسی طرح ہماری بقا اور استحکام پاکستان، مقصدیت پاکستان کی تکمیل جو ہے وہ 7 سپٹمبر 1964 کو ہوئی ہے۔ اور کیا تھا کہ آئین کے اندر ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانیت جو لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں آ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کی علامات، شناخت اور مسلمانوں کی گویا کہ معرفت حاصل کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، باقاعدہ درج کر دیا گیا۔ اور ضیاء الحق کے دور کے اندر پھر آگے وضاحت کر دی گئی کہ مسلمانوں کو کسی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب ہمیں نہ روکا جائے، ہمیں نہ روکا جائے، ہم تو رواداری کے لیے تیار ہیں، ہم تو باتیں ہی کر رہے ہیں، ہم کسی کو اس ملک میں مارنے کو جائز قرار نہیں دیتے، اس لیے کہ ریاست اسلامی۔ میں جب یہ بات کر چکا آپ کے سامنے، کتنی بڑی بات میں نے ابھی آپ کے سامنے کی کہ تحفظ ناموس رسالت، سلامتی پاکستان کے بغیر متصور نہیں ہے۔ جب ہم پاکستان کی بقا یہاں تک ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی تحفظ ناموس رسالت یا ختم نبوت کی تحریک چلائے اور پاکستان کو نقصان پہنچائے تو ایسی تحریک کا ہم حصہ نہیں بنتے۔ کوئی ناموس رسالت کی بات کرے، کوئی بھی ہو، اور وہ پاکستان کی بنیاد کو نقصان پہنچائے، ایسی تحریک کی ہم تائید نہیں کرتے۔ تو اس سے پتہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کتنے نظریاتی پاکستان ہیں، اس سے پتہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اس ملک سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو تو خیر اس کی توجہ نہیں ہوگی، لیکن جو باہر دنیا کے اندر زیادہ اس پر لوگ سننا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں اس بات کو ذکر کر رہا تھا، کیونکہ ہم تو اپنی 2-2-4 میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ جناب جس عقیدے کا تحفظ کیا جا رہا ہے، جس وطن میں کیا جا رہا ہے، یہ ہماری شہرک سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ملک ہیں تو ہم ہیں، یہ آزادی اسلام، یہ دین کی تبلیغ اس ملک کے حوالے سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب وزیر اعظم پاکستان اور ادارے اس بات پر توجہ دیں اور آئینی ان شق کو حقیقی طور پر عملی جامہ پہنائیں کہ جب قادیانیوں کو مسلمانوں کا لبادہ، ان کا حلیہ، ان کے شاعر استعمال کرنا غیر قانونی ہے، تو غیر قانونی ہم کام کر رہے ہیں یا وہ کام کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے ناموں پر نام رکھ رہے ہیں، اپنے عبادت خانوں پر مینارے لگا رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، حدیث کی بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ شناخت کا ہے۔ کہتے ہیں ہندو کو کیوں برداشت کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ ہندو سے ہماری شناخت کو خطرہ نہیں ہے، ہندو کو ہماری شناخت سے خطرہ نہیں۔ ایک بچہ اپنے حقیقی والد کو والد کہے، کوئی جعلی شناخت کی کارڈ اس کے باپ کا بنا کر لے آئے اور محلے میں کہے میں اس کا باپ ہوں، تو مجھے بتائیے اس بچے کی حیا اور غیرت پر کیا گزرے گی؟ لوگ کہیں گے کہ جناب تم اور باپوں کو تو برداشت کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی اس سے میری شناخت کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے میری شناخت کا مسئلہ ہے کہ میرا حقیقی باپ یہ ہے۔ میں بہت نیچے آ کر عام مثال دے رہا ہوں، اور یہ جعلی آدمی میرا باپ بننے کی صورت میں میری ماں پر تہمت لگا رہا ہے، تو یہی سمجھ لیجیے آپ کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہندو ڈکلیئر کریں، اقلیت ڈکلیئر کریں، سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ ختم نبوت کا انکار کر کے، شرعی قانون کا انکار کر کے،
رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو پھر ہماری شناخت کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کراچی کے اندر کہتے تھے کیا شناخت کا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جب حقیقی بنی تھی تو آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ اس نے کہا ہماری شناخت کا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا حقیقی سے تمہاری شناخت کا اتنا مسئلہ نہیں جتنا قادیانی سے مسلمانوں کی شناخت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی الگ جھنڈا بنا لے، الگ تنظیم بنا لے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن نام آپ کا رکھے، جھنڈا آپ کا بنائے، کلر آپ کی طرح کرے، پیج آپ کی طرح بنائے، منشور آپ کی طرح بنائے، لیکن کام کرے آپ کے نظریے کے خلاف، تو اختلاف کھڑا ہو جائے گا۔ تو کہتے کہ جناب آپ اس سیاسی دفتر کو کیوں روک رہے ہیں، جبکہ میدان کے اندر تو ہزاروں سیاسی جماعتیں، ان سے آپ نہیں جھگڑتے۔ آپ کہیں گے جی ان کا جھنڈا الگ، ان کی بولی الگ، ان کا منشور الگ، ان کے قائد الگ، ان کا رویہ الگ، یہ ہے ہمارا نہیں لیکن جھنڈا ہمارا استعمال کر رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہے ہمارا نہیں، جھنڈا ہمارا استعمال کر رہا ہے، لیبل ہمارا استعمال کر رہا ہے، کارڈ ہمارا استعمال کر رہا ہے، صورت ہماری جیسی بنا رہا ہے۔ تو ہمیں فکر ہو گئی ہمارے کارکنوں کی کہ کہیں وہ اس کے پاس جا کر گمراہ نہ ہو جائیں۔ بالکل اسی طرز پر سنیے، قادیانی مسلمان نہیں ہے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے۔ مرزا کی ساری خرافات اس کے اوپر موجود ہیں۔ لوگ کہنے لگے جی وہ اذانیں بھی دیتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مسئلہ تو دور صدیق اکبر میں حل ہو گیا تھا۔ مسلمہ کذاب نے جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، وہ حضور کو رسول مان کر خود کو نبی کہتا تھا۔ اس کے وہاں جو اذانیں دی جاتی تھی وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر نے اس کے ساتھ قتال کیا۔ وہ حضور کو رسول مانتا تھا، قرآن مانتا تھا، لیکن خود کو نبی کہتا تھا۔ تو اس لیے امت نے کبھی اس بات کو گوارا ہی نہیں کیا کہ سب چیز کو مان کر جو تمام چیزوں کے ماننے کی بنیاد ہے وہ نبی پاک کی رسالت اور ختم نبوت ہے، اس کو چھوڑے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، روزہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن دیکھیے آپ، قرآن نماز کو بعد میں ذکر کرتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب کو پہلے بیان کرتا ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں۔ تو وہ غیب پر ایمان کیا ہے؟ جو حضور نے عطا فرمایا۔ تو حضور نے کیا عطا فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تو جو اس کا انکار کر جائے تو اس کی نماز نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، جو رسول نے عقیدہ دے دیا، جو باتیں دے دی، جو امت سے آ گئی، اس پر ایمان لائے اور پھر نمازیں پڑھے، زکوٰۃ دے، پھر کتابوں پر ایمان لائے۔ پتہ چلا سب ایمانوں کی بنیاد، تمام عبادتوں کی بنیاد رسول اللہ کے دیے ہوئے عقیدے پر ہے، اور قرآن حدیث ہزاروں لاکھوں، اور آج تک امت کا یہ تعامل ہے کہ حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی بڑی دھاندلی کو بھی ہمیں گھنٹہ لگا کر سمجھانا پڑے، اتنی بڑی دھاندلی پر بھی ہمیں پوری کانفرنس کرنا پڑے۔ تو لہٰذا میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وزیر اعظم پاکستان سے ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے اور مسلمانوں کی آواز کے تحت کہ آپ کی نیت ہمیں صادق لگتی ہے، آپ کے خطابات کو سننے کے بعد ظن المومنین خیرا، رسول اللہ کا دین ہمیں پابند کرتا ہے کہ جناب مومنین کے لیے حسن ظن رکھو۔ اس حسن ظن پر ہم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجئے، نظر ثانی کیجئے، اس لیے کہ ہم آپ سے نہیں کہہ رہے، نہ آپ کو دھمکا رہے ہیں، نہ ہم کوئی بہت بڑے بدماش ہیں، نہ ہمارا اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد ہے، نہ اس پر دنیاوی مقصد ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو آپ کی نیت صالح ہے اس کو پورا کیجئے، اور جس شخص کو اقتصادی کونسل کا مشیر بنائے گا وہ اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے جو رسول اللہ کی دشمن جماعت ہے، جو غیر مسلم جماعت ہے، وہ ایسی دشمن جماعت ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو جناب مسلمان۔ آپ کہیں گے قادیانی کیا ہے؟ میں نے کہا کلبھوشن کو جانتے ہو؟ کلبھوشن کو پکڑا گیا، وہ پاکستانی نہیں تھا لیکن خود کو پاکستانی ڈکلیئر کرتا تھا، اس کے پاس شناختی کارڈ بنا ہوا تھا، داڑھی اس نے ناف تک رکھی ہوئی تھی۔ جب اس کو بلوچستان سے پکڑا گیا تو ایجنٹ کہتے کس کو ہیں؟ ایجنٹ کہتے اس کو ہیں جو صورت آپ کی دھارتا ہے، کردار آپ کا ادا کرتا ہے لیکن خلاف کام آپ کے کر رہا ہوتا ہے۔ یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کلبھوشن کو پاکستان کا شناختی کارڈ فائدہ نہیں دے سکا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کے بعد معاذ اللہ قادیانیوں کو نماز کلمہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں، اور نہ کلمہ پڑھنا ان کو فائدہ دے سکتا، کیونکہ غدار ہوتا ہی وہی ہے، ایجنٹ ہوتا ہی وہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا وہ نماز نہیں پڑھے گا تو پھر پھانسے گا کیسے؟ یعنی انتہائی ذلت اور شرمساری کی بات ہے۔ لیکن میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ 2 دن بڑے اہم گزرے ہیں۔ کل کا جو دن ہمیں پیار ہے پاکستان سے، 1965 کے تمام شہداء اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، پھر دعا کیجیے آمین۔
اور اس وقت اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے جنہوں نے دن کو دن نہ دیکھا، رات کو رات نہ دیکھا، اپنے آرام کو نہ دیکھا، خون و جگر کی بازی لگا دی، اور آج اس ملک کے اندر ہم سکھ کا سانس لے کر ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، فلاح کی بات کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے جو ضروریات ہیں اس کی تکمیل کی بات کرتے ہیں، نظام کی بات کرتے ہیں. یہ سب مرہون منت ہے ان شہداء کا. میں ان شہداء کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب میں ایک جگہ پہنچا نارووال سے آگے، وہ ہماری آخری چوکی تھی، کوئی دوست مجھے لے گئے کہ چلو دیکھتے ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیے کہ میرے پاس آپ کی ویڈیو موجود ہے، شاہ صاحب آپ میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا میں تو خود تمہارے پاس فقیر بن کر آیا ہوں، تم اسلامی سرحد پر پہرا دے رہے ہو. میں نے کہا سید تم سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے، مولوی صاحب بہت پیچھے رہ جاتے ہیں آپ سے. وہ نوجوان سپاہی تھا، اس نے موبائل سے ایک ویڈیو نکال کے دکھائی کہ میں آپ کی فلاں تقریر سنتا تھا. میں نے کہا پہلے اپنا ہاتھ آگے کر کے آج میں اس لباس کے ساتھ تیرے ہاتھ کو چھوؤں، اس لیے کہ تو اسلامی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے. اور میں نے مسلم امام احمد، یہ آئی پیڈ میرے ساتھ تھا، میں نے مسلم امام احمد کی حدیث پڑھی تھی جو میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں. حضرت سلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایک دن ایک رات کے لیے سرحد اسلامیہ کی حفاظت کرتا ہے، 65 میں تو انہوں نے جانے دی. آج ہمارے ملک کی وہ ایجنسیاں، وہ ادارے، یا عام شخص گزرتے ہوئے مسجد کے اندر بھی دیکھتا ہے یہ تھیلا کیسا ہے جناب، یہ گاڑی، یہ بندہ علاقے میں مشکوک نظر آتا ہے، یہ تمام اس اجر کے مستحق بنتے ہیں جو ریاست اسلامیہ کے اندر پرامن لوگوں پر جو شب خون مارنے والے کلبھوشن جیسے شیطان ہیں، اس سے انسانوں کو بچانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. تو چاہے وہ سرحد پر کھڑا ہوا شخص ہو یا گلی کے اندر نظر رکھنے والا شخص ہو کہ یہ گلی میں گاڑی کیوں آ گیا، یہ موٹر سائیکل کیوں کھڑی ہوئی ہے جناب، یہ گاڑی تو بڑی مشکوک لگ رہی ہے. فوراً انہوں نے پولیس والوں کو فون کیا. تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اس پر ذرا حدیث پاک سنیے جو رسول اللہ نے ذکر فرمائی. اس سپاہی سے میں نے کہا ایک ہاتھ تو اس گن پر رکھ کے جس کے ذریعے تو سرحد کی عبادت کر رہا ہے، اور ایک ہاتھ میری طرف اٹھا کہ میں بہت گناہگار ہوں، میں آیا چل کر اس لیے ہوں کہ سید بہت پیچھے رہ گیا، عالم ہونا بہت پیچھے رہ گیا. اب تیری دعائیں وہ ہیں جو بادلوں کو پھاڑ کر رب کے دربار میں پہنچے. تو اب آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. فرمایا جو شخص ایک دن، بڑی مبارک حدیث ہے، غور سے سنیے گا اور پاکستان کی قدر کیجیے. جو شخص ایک دن یا ایک رات کے لیے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی باری کے انتظار میں بیٹھ کر 1 مہینے تک روزہ رکھتا ہے. جو شخص راہ خدا میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے، اللہ اس کا اجر جاری رکھتا ہے، اور ان اعمال کا اجر بھی جو وہ کرتا ہے، مثلا نماز، روزہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اسے قبر، وہ تمام اعمال اس کے جاری رہتے ہیں. یعنی جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مرنا تو سب نے، جو بستر پر سویا وہ بھی گاڑ دیا جائے گا، جو سرحد پر رہا وہ بھی گناہ کی جائے گا، لیکن نظریے پر موت بندے کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی بچ بچا کر بات کرو، تو میں نے کہا بنا جیسے ڈھیلوں کے لیے تھا، بچنا ہوتا تو حسین ابن علی بچتے، علی اصغر بچتے. لیکن جب نظریے پر فدا ہونا ہی قوم کی زندگی ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ جو بچ گیا تو یزید تھا لیکن اصل میں مر گیا تھا، کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. نظریے پر نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی سرحد کی حفاظت کرتے ہو، یعنی پاکستان کا اسلامی اسٹیٹ ہونے پر، نظریاتی اسٹیٹ ہونے پر کیا شک کیا جا سکتا ہے. میں بھی آ رہا تھا تو مجھے فیس بک پر میں نے کہا خبر دیکھی کہ وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا، بلکہ آج صبح 2-3 مارننگ شو میں باقاعدہ طور پر دیکھ رہا تھا، تو اس میں باقاعدہ 92 چینل پر غازی صاحب نے بات کی کہ ان کو بلایا گیا، کیا غازی چیف جسٹس کیا نام جو 92 غازی نذیر احمد صاحب قبلہ، انہوں نے یہ فرمایا اس میں کہ کل وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں، آپ بھی آئیے اور اس بندے کو ہٹائیں گے ہم. اور آج بھی یہ خبریں چل رہی ہے، تو یہ خوش آئین ہے، اور ہم وزیر اعظم غازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی صلح کے دعا کرتے ہیں کہ یہ ایسے خطرناک محاذ کہ اس کو اگر نہ ہٹایا گیا تو پھر کچھ باقی نہیں رہے گا. لیکن خاکوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ اقدام اگر کر گئے نا تو اللہ کی بارگاہ میں پھر نسب نہیں دیکھا جاتا، اسی نیکی پر بندے ذرے کا آفتاب بنا دیا جاتا. ہم رش کریں گے اس پر آپ پر کہ اللہ چاہے جس سے دین کا کام، اللہ جس سے چاہے اپنے نبی کی ناموس و عزت کی حفاظت کرے. اس بات سے ہٹ کر کے اس کے پیچھے ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں، نہ میں کسی سیاسی جماعت کا فرد ہوں،
لیکن یہ اسلامی نظریہ ہے، یہ جمعے کے خطاب میں یہ نہ بتائیں تو کیا بتائیں؟ اب آپ حدیث پاک کے جملے سنیے اور میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے۔ اب حفاظت ایک تو وہ ہے جو باقاعدہ بارڈر پر فوجی کھڑا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن یہ حفاظت ان کے ساتھ خاص نہیں، وہ تو بڑی عظیمت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی میرے بھائیوں خاص ہے۔ بڑی توجہ سے میری اردو سنیے، بالکل سناٹے میں آ کر نہ سنیے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر کے خود کو بچا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ میری اور آپ سب کی ضرورت ہے۔ ہمارے محلے بچ گئے تو میں بچ گیا، ہمارے بچے بچ گئے، ہم نے اپنی ذمہ داری دے دی تو ہم بچ گئے، ہم سب بچ گئے۔ خود غرض مومن نہیں ہوتا، کوئی یہ سمجھے کہ مجھے ان باتوں سے کیا غرض ہے، میں نے کہا بچے گا پھر کوئی بھی نہیں۔ تو ایک تو وہ ہے جو باقاعدہ طور پر کھلی سرحد پر کھڑے ہو کر ایک پلک بھی نہیں جھپکتا، نیند اسے آتی ہے لیکن وہ آپ کو بیدار رکھتا ہے کہ اللہ کی سرحد پر۔ ایک حدیث تو یہاں تک ہے کہ وہ اللہ کی سرحد پر صرف ایک نظر گھمائے تو 80,000 سال کا اجر اللہ اس کو عطا کرے۔ صرف ایک نظر بتائے کہ کوئی شیطانی طاغوتی طاقتیں ریاست اسلامیہ کو پامال یا نقصان پہنچانے کے تو نہیں گزر رہی، تو مولوی صاحب تو بہت پیچھے رہ گئے۔ اس کے ساتھ وہ بھی اس میں شریک ہے میرے بھائیوں، جو اپنی گلی کوچوں کی حفاظت کرے، جو اپنے پڑوس کی حفاظت کرے۔ یہ تھیلا کہاں سے رکھا ہوا، یعنی جو ہمارے حالات میں ہمیں جکڑا جا رہا ہے، اس میں یہ ذمہ داری صرف اداروں کی نہیں، میری اور آپ کی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم 65 کے شہداء کو سلام پیش کر رہے ہیں اور اس ملک کو اسلامی کہہ رہے ہیں، تو اس کے ہر ذرے ذرے کی حفاظت ہم پر اخلاقی ایمانی طور پر لازم اور ضروری ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو وہ یعنی ایسا شخص جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے جان سے گیا، اللہ اس کے عمل کو ختم نہیں جاری رکھتا ہے۔ کیسے جاری رکھتا ہے؟ فرمایا کہ جیسے وہ نمازیں پڑھتا تھا نا، اب اسٹل اس کو 5 نمازوں کا ثواب پہنچ رہا ہوگا۔ وہ روزہ رکھتا تھا، ہر سال کے رمضان کے روزوں کا ثواب پہنچتا ہوگا، یا درمیان میں اور بھی نمازیں پڑھتا ہو تو اس کا بھی جو وہ کرتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، صلاۃ تسبیح پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا، دیگر اور روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، غریبوں کی مدد، المختصر وہ اللہ کے لیے جتنے کام کرتا تھا، نبی پاک فرماتے ہیں اس کے اعمال منقطع نہیں ہوں گے، اس کو جاری رکھ دیا، اور فرمایا اس کو قبر کی آزمائش سے خدا محفوظ کرے گا، جو اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور فرمایا وہ بڑی گھبراہٹ، اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی بات یہاں پر، اور اس پر بات ختم ہو، قبر کی آزمائش سے کہ جب شیطان آئے گا اور جو فرشتہ پوچھے گا من ربوں کا، تو شیطان کہے گا مجھے دیکھو، تو بڑے بڑے کانپ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سوال میں آسانی عطا فرمائے، قبر کے عذاب اور آزمائش سے اللہ محفوظ فرمائے۔ لیکن وہ شخص جو اسلامی سرحد کی حفاظت میں جان سے جاتا ہے، اس پر سوال و جواب نہیں ہوتا، اس کا کفن لال خود بتاتا ہے کہ یہ کس نام پر آیا، اس سے سوال و جواب اٹھا لیے جاتے ہیں، یہ آسان کر دیے جاتے ہیں، اسے قبر کی آزمائش سے بچا دیا جاتا ہے۔ اور بڑی گھبراہٹ، یعنی بڑی گھبراہٹ سے مراد جب قبر سے مردے نکلیں گے، اس کو حقیقت میں سنیے آپ، جب یہ ایمانی موضوع، آپ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اس کو جذبات چہروں پر آنا چاہیے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑی چنگاڑ قیامت کے دن ہوگی، قیامت کے دن سورہ طور اور کئی قرآن کی صورتوں کے اندر ہے کہ ایک چنگاڑ ہوگی، وہ چنگاڑ ایسی ہوگی کہ خدا نے جس کو ذلیل کرنا ہے اس چنگاڑ میں وہ زمین پر گرے گا اور اس کا منہ زمین پر لگے گا۔ اللہ فرماتا ہے اور نبی پاک فرماتے ہیں اسلامی سرحد پر پہرا دینے والا اور تمام وہ لوگ جو گلی کوچوں کے اندر بھی اس ملک کی قدر کرتے ہوئے، اسلامی ریاست کی قدر کرتے ہوئے امن کے اوپر پہرا دیتے ہیں کہ کوئی دہشت گردی نہ ہو جائے اور کوئی بدامنی نہ ہو جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قبر کی آزمائش سے بھی خدا اسے بچائے گا، اور وہ گھبراہٹ جو ذلت کرنے والی ہوگی خدا اس سے بھی اسے محفوظ ہوگا۔ ہم دونوں ہاتھوں سے 1965 کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا اس وطن عزیز کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے۔ عقیدہ ختم نبوت کی تحریک انشاءاللہ فاروق اعظم کے یوم پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اتوار کے دن زندگی رہی انشاءاللہ، تو اس میں 7 سپتمبر کے مزید ایشو کو ہم وہاں پر ڈسکس کریں گے، لیکن آج کا دن بھی بڑی افضلیت کا دن ہے انشاءاللہ۔ ابھی فاتحہ شریف اختصار کے ساتھ ہوگا، آپ گھروں میں بھی جا کر یعنی 6 سپتمبر کے شہداء کے لیے بھی
اور 7 سپتمبر میں جن علماء نے اور جن متدین لوگوں نے جد و جہد کر کے اور جن نیک سیاسی لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کر کے آئین پاکستان کے اندر اس شق کو درج کرایا عقیدہ ختم نبوت کی، خدا کی قسم پاکستان بنا تو یعنی اس کی بنیادیں تو 1947 میں رکھی گئی تھی، لیکن یہ سچ کر 1974 میں 7 سپتمبر کو سامنے آیا۔ جس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا تھا وہ ناموس رسالت کی حفاظت تھی، جس شق کو باقاعدہ قانونی شکل دی گئی، اور وہ کیا تھی؟ مل کر کہیے 7 سپتمبر، مل کر کہیے، یہ بولنا بھی عبادت ہے۔ 7 سپتمبر 1974 یعنی آج 7 سپتمبر ہے، سبحان اللہ، ہے بھی جمعے کا دن، بولیے سبحان، ہے بھی جمعے کا دن۔ تو میں ان تمام صورتوں کے ساتھ آخر میں کہتا ہوں کہ ہمیں پیار ہے پاکستان سے، الحمدللہ ہمیں پیار ہے پاکستان سے، ہمیں پیار ہے عقیدہ ختم نبوت سے، ہمیں پیار ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے، ہمیں پیار ہے ناموس رسالت کے محافظین سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں میں شمار فرمائے، ناموس رسالت کے پاسداروں میں شمار فرمائے، عقیدہ ختم نبوت پر جاگ کر جو اسلامی سرحدوں پر پہرا دے اس کی یہ شان ہے، تو جو عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دے اس کی کتنی بڑی شان ہے، جو ناموس رسالت کے لیے جد و جہد کرے اس کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ اللہ رب العالمین جل والا یہ کہے ہوئے کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ چاہیں جس سیاسی جماعت سے ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، آپ چاہیں کس تنظیم سے، غرض نہیں، لیکن یہ دو ایشو جو تھے 6 سپتمبر کے 7 سپتمبر کے، خدا را اس کو جماعتوں میں مت بانٹیے گا۔ میں آپ بھائیوں کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ خدا را، میں چشم تصور میں آپ کے پاؤں پر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ 6 سپتمبر اور 7 سپتمبر کے جو پیغام ہے اس کو سیاست کی ایشو پر مت بانٹیے گا، اس کو تنظیمات پر مت بانٹیے گا، یہ ہماری بقا کا ایشو ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایشو ہے۔ لہذا مل کر غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول۔ واخر دعوانا